گل حسین دے کوڑے دیے تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا نرا حسین نہیں، حسین دا کوڑا بھی ساڈا ایمان ہے۔ کیوں نہ ایمان حسین دا کوڑا ہووے، کیونکہ کوڑا صرف ایمان نہیں بلکہ اللہ دا قرآن ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ توجہ کرنا، جے تینو حسین نہ لینا پیارے کہ تو حسین دی نسبت دی وجہ تو کوڑے نو پیا چمنا ہے، پھر نبی دی نسبت دی وجہ تو اے صدیق نو کیوں نہیں چمدا؟ حسین نو تے تا چمنا ہے کیونکہ حسین کوڑے تے بیٹھا ہے، پھر صدیق نو کیوں نہیں چمدا جدے اتے حسین دا نانا بیٹھا ہے؟ تو دودھ چھوڑے پیا ونڈنا ہے۔ حسین تے پیاسا دنیا تو چلا گیا تے تو چوکن سبیلا کے بیٹھا ہے۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا اے عاشورہ دا روزہ رکھیا کرو تے اہل سنت والجماعت اصلی تے نسلی اے جڑے حسینی نے کہ اسے آکھیا حسین تو پیاسا دنیا تو گیا ہے، اسا پانی نہیں پینا پیاسے رہنا ہے، تو بھکھا دنیا تو گیا ہے، اسا روٹی نہیں کھانی روزہ رکھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم۔ ربي زدني علما وربي زدني علما وربي زدني علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت نال بآواز بلند درود پاک۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم اغفر لي واغفر لي ورشدي اللهم صل على معزز محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماہ محرم اپنے ایام آبتاب نال گزار رہے ہے. چند گزارشات فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ، چند عقیدے دیاں گلاں اور چند شبہات دا ازالہ، چند اعتراضات دے جوابات تھوڑی خدمت وچ عرض کرن دا ارادہ ہے. اللہ تعالی حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، ہر عقل مند بندہ ایک گل سمجھدا ہے کہ جڑا بندہ اللہ دا محبوب بن جائے، اللہ دا پیارا بن جائے، اس بندے دی جنت پکی ہو جاتی ہے. ہر عقل مند بندہ اس گل نو سمجھدا ہے کہ جدا رب نال تعلق مضبوط ہو جائے، یا جڑا بندہ رب دا محبوب بن جائے، پھر وہ دی جنت اس بندے دی پکی ہو جاتی. اسے جنت نو حاصل کرن دے واسطے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دا محبوب بن جاواں. ہر بندہ چاہتا ہے میں اللہ دا پیارا بن جاواں. ہر بندہ چاہتا ہے میں اللہ دے قریب طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی؟ اللہ تمہیں سارے ٹھیک ہی رکھے. آمین تے کیا چھڑو جا. ہر بندہ اللہ دا پیارا بننا چاہتا ہے. میں بھی چاہنا اللہ دا پیارا بن جاواں. تہاڈی بھی خواہش ہے اسی اللہ دے محبوب بن جائیے، اللہ دے پیارے بن جائیے. تو میں کہہ رہا اساں تیرا محبوب اپنی مرضی نال بننا ہے بابو جی رحمت اللہ علیہ دے ایک بڑے پیارے دوست سن، اج کل بیمار نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل شفا دے. بڑا دیوانہ سی ابو جی رحمت اللہ علیہ، بہت محبت کرتا سی، بڑی عقیدت.
ابو جی رحمت اللہ علیہ کو نے وقت لیا، ابو جی کی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں سی، جلسے تے کون نہ پہنچے، تے دیوانہ صاحب ناراض ہو گئے۔ 2 سال دیوانہ بولے یار نہیں، اج کل دے دیوانے بھی انج دے ہی نے۔ دی آواز کھولو تھوڑی۔ میں کہ ربا تیرا پیارا تے بننا چاہنے ہیں، تیرا محبوب بھی بننا چاہنے ہیں، تے کیویں بنیے تیرا محبوب؟ ربا تیرا پیارا بنن دا طریقہ کی ہے؟ رب کہندا ہے پیارا تو میرا بننا ہے، پر پیارا بنن دا وظیفہ میرا مصطفیٰ دسے گا صلی اللہ۔ آؤ میں نبوی نسخہ دساں رب دا محبوب بنن دا، میں نبوی طریقہ دساں رب دے قریب ہون دا۔ کی طریقہ اللہ دا محبوب بندہ بنن دا، کی طریقہ اللہ دے قریب ہون دا، کی طریقہ اللہ دا پیارا بندہ بنن دا۔ میرے کملی والے نے ہاتھ اٹھائے، میں اپنے لفظاں وچ سمجھانا چاہنا۔ انج سامنے میرے نبی دے حسین بیٹھا ہے، میرے نبی دے سامنے میرے نبی دا پتر حسن بیٹھا ہے، انج میرے کملی والے نے دامن پھیلا لیا تے اللہ دے سامنے دعا کیتی، پروردگار اللہم اے میرے رب، انی میں احبہما، اللہ میں انہاں دوواں پتراں نال پیار کرنا۔ ہمت کرو نا یار تھوڑی جی، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی کہ میں آج گفتگو کروں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو اللہ مجھے بھی ہمت دے گا۔ اینج سامنے حسن و حسین بیٹھے، آقا نے ہاتھ اٹھائے، میں اللہ دا محبوب بندہ بنن دا طریقہ سلیقہ اور وظیفہ دے رہے ہیں، انہوں اپنا لویں اللہ دا بندہ بن جائے گا۔ دامن پھیلا لیا، اللہم پروردگار انی میں محمد احبہما، اللہ انہاں دوواں پتراں نال پیار کرنا۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں بھی انہاں دوواں نال پیار کرنا تے ربا میری جستجو میری آرزو میری خواہش ہے وے کہ تم بھی انہاں دوواں نال پیار کر۔ ربا میں بھی انہاں نال پیار کرنا، تم بھی انہاں نال پیار کر۔ بس نہیں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، تے ربا جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے، اللہ بڑا انہاں نال پیار کرے، چھوٹا انہاں نال پیار کرے، امیر تے غریب انہاں نال پیار کرن، عربی تے اجمی انہاں نال پیار کرن، عالم تے جاہل انہاں نال پیار کرن۔ اللہ جیڑا جیڑا بھی پمیں حبشے نہ ہوئے، پمیں جناب مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، جیڑے رنگ دا جیڑی نسل دا جیڑی ذات دا بھی بندہ ہوئے، اللہ جیڑا جیڑا حسن و حسین نال پیار کردہ ہے، اللہ اس بندے نو تو اپنا محبوب بنا لے۔ میرے دوستو، حضور نے دعا فرمائی کہ ربا جیڑا جیڑا حسن و حسین دے، سبحان اللہ، اڑوان سبحان اللہ کو گل کراں، میں اپنے لفظاں میں سمجھانا چاہنا۔ رب آقا نے کیا ہوئے گا؟ پروردگار جیڑا جیڑا حسن و حسین دا بن جائے پھر تو او دا بن جا۔ سبحان اللہ،
جیڑا جیڑا حسن و حسین دا بن جائے ربا تو او دا بن جا میرے معزز سامعین سوال تے بندا ہے نا میں کہ ربا حالات خراب ہو گئے نے پوری دنیا دے تے ہن لبیے کیویں اصل حسینی ہے کون ہے رفڑ تے بن گیا نا ٹینشن تے بن گئی نا ہن خربوزیاں دے وچ دو چار تمے بھی پے ہون تے کیویں پتہ لگے گا اے بھی آ کے رولا پاندا ہے میں خالص دودھ چو کے آیا میں پانی نہیں پایا پتر کو پوایا ہے اللہ دی قسم میں پانی کو نہیں پایا میں کہا ربا ہن ہر بندہ ہی مل ماری بیٹھا ہے ہمت کرو یار یا اللہ ہر بندہ مل ماری بیٹھا جی میرا حسین میں حسینی بول گل کرا رب کہندا صاف تے نتری گل ہے ایک ہے کہ بندہ آکھے میرا حسین ہے تے ایک ہے کہ حسین آکھے میرا ہے میں کہا ربا ہن لباں کیویں کوئی ٹیسٹر چا دے کوئی پیمانہ چا دے کوئی ڈیوائس چا دے کراں کی رب کہندا میں تینوں دسنا حسینی لبنا کینجے سبحان اللہ رب کہندا صاف تے ستھری گل ہے کہ حسینی او ہوئے گا جیڑا حسین نو بھی مننے تے حسین دی بھی مننے صاف گل ہے حسین نو بھی مننے حسین دی بھی مننے تے جدو حسین دی بھی مننے گا پھر ابو بکر نال بغاوت نہیں کرے گا پیار رکھے گا عمر بن خطاب نال بغاوت نہیں کرے گا پیار کرے گا عثمان نال بغاوت نہیں کرے گا پیار کرے گا علی نال بغاوت نہیں کرے گا پیار کرے گا امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم دلال بغاوت نہیں کرے گا پیار کرے گا اصلی تے نسلی حسینی ہون دا پیمانہ طریقہ نسخہ ہے وے کہ حسین نو بھی مندے حسین دی بھی مندے انج نہیں ہو سکتا کہ بندہ آکھے میں حسینی تے کلمہ اپنا پہ پڑھے میں حسینی نماز اپنی پہ پڑھے میں حسینی جناب اذان اپنی پہ پڑھے میں حسینی ہاتھ میں 5-6 کھڑے پا لے ہو میں حسینی اپنے لت دے وچ ایک نال کڑا پایا ہوئے میں حسینی نہ بھائی حسین او دا بڑھے گا جیڑا حسین دا بڑھے میرے دوستو آئیے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے من دے ہو بادشاہ ٹلا ٹلا ہی پہ من دے ہو نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا
میرا بادشاہ حسین ہے. سارے آنکھوں نا یار نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. جڑا والا دے رہن والے چشمے فلک نے نظارہ دیکھیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی دے اندر موجود نے. اپنے منبر دے اتے تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام آپ خطبہ پہ ارشاد فرما دینے تے نبی دے دی نگاہ نے دوروں ویکھیا کہ میرے نبی دے دوویں پتر آ رہے نے. ایک نو حسن کہندے نے دوسرے نو حسین کہندے نے تے نبی دے پتر آ رہے نے. بچے نے کدی ٹر دے نے کدی ڈگ جاندے نے. چلدیاں اٹھ دے نے بیندے نے ٹرن لگ جاندے نے. حسین حسن میں تواڈے مقام تو صدقے جاواں کہ کملی والے نے تواڈے نال پیار کیتا ہے. جدوں اپنے پتراں نو دیکھیا تے اپنے بیٹیاں دی محبت دے وچ کملی والے نے خطبہ بھی چھوڑ دیتا ہے اپنا منبر بھی چھوڑ دیتا ہے. دوڑ لا لئی تے جا کے حسن تے حسین نو اپنے ہتھاں دے اُتے اٹھا لیا تے نالے کائنات والیاں دے سامنے اعلان کیتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ دا قرآن اعلان کر دے اولاد بھی آزمائش ہے تے جناب مال و دولت بھی آزمائش دا ذریعہ نے. توجہ کرنا اے میری آقا جان دین دی ایک جز پئی شروع ہوندی ہے تسی خطبہ ارشاد پہ فرما دے ہو تے پترا لئی خطبہ کیوں چھوڑیا جے. آقا کہندے نے میں خطبہ چھوڑ کے کائنات والیاں نو سمجھانا چاہنا وا اے ویکھو محمد نو خطبہ اینا پیارا نہیں جویں جننے اپنے دوویں پتر پیارے نے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش بری سے عرش تک چرچا حسین کا. فرش بری سے عرش تک چرچا حسین کا. کونین میں بلند ہے رتبہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش بری سے تک چرچا. اب آپ کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوگا جی حسین تو وہ ہے فرش تک رہنا چاہیے عرشوں کی بات اب کہاں سے آ گئی. میں بتلاتا ہوں. حضور تشریف فرمانے میرے نبی نے حسن و حسین دی کشتی کروائی. دوڑ لوائی کشتی کروائی تے میرے آقا نا حسن نو کہندے نے بار بار جاگ رہے ہو
میرے آقا نا بار بار حسن نو کہہ رہے ہیں حسن پتر ہور دوڑ، حسن پتر ہور زور لا. تے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حسن نو ہی آکھی جاندے ہو حسین نو نہیں آندے؟ سبحان اللہ پوری کر اگلی گل آکھاں. یا رسول اللہ حسن نو ہی کہی جاندے ہو زور لا دوڑ لا، حسین نو کیوں نہیں پہ آندے؟ آقا کہندے نے میں حسن نو کہہ رہے ہیں دوڑ تے حسین نو جبرائیل کہہ رہے ہیں حسین دوڑ. تے پھر میں نو کہن دی اجازت دینا کہ فرش بری سے عرش تک چرچا حسین کا، فرش بری سے عرش تک چرچا حسین کا بے مثل ہے جہان میں، کنبہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں، کنبہ حسین کا سلطان دو جہان ہے، نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے، نانا حسین کا. جے تیرے ذہن وچ خیال آ جائے سوال آ جائے جی کنبہ کیویں دا بے مثال ہے، میں تفصیل نہیں عرض کردا، میں تے اشارہ دینا چاہنا وا. اے میرے پروردگار میں تے شان حسین پہ بیان کرنا وا. اللہ وچوں حسین دا کنبہ کتھوں آ گیا؟ رب کہندا کنبے دا آنا بندا ہے کیونکہ جے حسین ول ویکھے جنتی نوجواناں دا سردار ہے، دے بابا علی ول ویکھے سارے ولیاں دا سردار ہے، جے دی اماں فاطمہ ول ویکھے جنتی عورتاں دی سردار ہے، جے نانے ول ویکھے سارے نبیاں دا سردار ہے. تے پھر کہن دی اجازت دینا کہ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہان ہے. بڑے شرمیلے ہو یار تسی، تواڈے کول تے نال شعر بھی نہیں پڑھیا جاندا. اللہ تانوں صحت عطا فرمائے. آندے آمین. تے ڈردے پتہ نہیں آمین تا نہیں آندے کہ کدھر فوراً ہی نہ قبول ہو جائے. سلطان دو جہان ہے، نانا حسین کا سلطان دو جہان ہے، بولو نانا حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. توجہ کرنا میں تھوڑا جے اگے بڑھنا چاہنا وا. اللہ دا قرآن اعلان کر دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے معزز سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی
کہ جدے بارے سونا کملی والا پہ آکھے اس صرف جنتی نہیں جنتیاں دا سردار بن کے آیا ہے. کی بن کے آیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا دے میدان دے اندر شمر نو آواز دیتی رک جا نماز پڑھ لین تے لانتی شمر بول کے کہندا ہے حسین معاذ اللہ تعالی تو باغی تیرا سجدہ قبول ہے. اے تو طے کرے گا کہ کدہ قبول ہے یا کدہ نہیں. کہندا حسین تیرا سجدہ قبول ہے اور بدبختہ جدے احترام واسطے کملی والا اپنے سجدے نو پیا لمبا کرے تو انہوں کہنا ہے کہ تیرا سجدہ قبول ہے. جے ہمت کر کے بولے تے عقیدے دی گل کرا. شمر حسین نو کہندا ہے حسین تیرا سجدہ قبول نہیں اور بدبختہ تینوں پتہ ہے کون ہے. انہوں تو کہہ رہے ہیں اس حسین نو تو کہہ رہے ہیں تیرا سجدہ قبول نہیں کہ جس حسین دے اتے درود پڑھن تو بغیر تیرا سجدہ قبول نہیں کہ جدے بارے تو اتحیات پڑھن تو بعد اے اعلان نہ کرے کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد اور جدے اتے درود پڑھن تو بغیر تیرا قبول کوئی نہیں. آج تو دے بارے کہہ رہے ہیں کہ حسین تیرا سجدہ قبول کوئی نہیں. میرے معزز سامعین کائنات دے وچ اس دے نالوں بڑا نہ ظلم کدرے ہوئے تے نہ کدرے ہویا جائے گا. میرے معزز سامعین حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اوتے بہت زیادہ ظلم کیتا گیا. ساڈے کول اپنے پتر دا ایک زخم برداشت نہیں ہوندا. حسین نے تے کرب و بلا وچ اپنے پتر کٹوا دیتے اپنے پتر ذبح کروائے اپنے ویراں دا مسلح ویکھیا اپنے بھراواں دے ٹکڑے ہتھی چوک کے لے کے آیا. اپنے ایمان سے مجھے بتلاؤ یہ شریعت کا قاعدہ ہے جنگ کے اصول اور ضوابط ہوتے جن اصولوں میں یہ بات ہے کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو استثناء حاصل ہے. تو تے 6 مہینے دے علی اصغر نو بھی نہ چھڑیا تو تے او دے حلق وچ بھی تیر چلایا کہ جنوں جدے خون نو ہتھاں تے پھیلا کے رب وال حسین نے صدا دیتی ربا میں انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا تو جان تے قاتلان حسین جانن. اور تاریخ میں یہ بات رقم ہے اللہ نے انہاں بد وقتاں نو چن چن کے ماریا تے پیاسیاں ماریا. میرے معزز سامعین میں بس 2-3 شبہات نے انہاں دے متعلق مزید تھوڑی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا. میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا کہ حسین جو حسینی بنے بیٹھے ہیں وہ حضرت حسین دی ولادت سنا کے سیدھی چھال مار دینے کربلا وچ. کی خیال ہے حسین دی نماز کون دسے گا حسین دا روزہ کون دسے گا حسین دی گریہ ازاری کون دسے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن اور رات میں ایک پورے 1000 نفل ادا کر لیا کرتے تھے. 1000 نفل. ایک دفعہ پیدل حج کے لیے جا رہے حضرت حسن حضرت حسین سفر واسطے چلے. غالباً حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یا انہوں دے بیٹے نال سن. سواریاں گواچ گئیاں
بغیر سواریاں تو سفر کیتا، خیمہ دیکھیا، جا کے خیمے دے اندر پوچھیا کسے نو، ایک اما باہر نکلی، مسافر آسی کچھ پین نو چاہیدا ہے، انہاں کہا بکری ہے یہ دودھ کٹ کے پی لو۔ نبی دی آل نے دودھ پی لیا، پھر آکھیا ہن کچھ کھان نو بھی چاہیدا ہے، انہاں کہا ایو ہی بکری نو ذبح کرو تے میں تانوں پکا دینی ہے، انہاں کھانا کھلا دیتا۔ تے جدو جان لگے تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا اسی ہاشمی ہاں، مدینے پھیرا پہ گیا تے کدی آ جائیں ساڈے کو بدلہ دیاں گے، کیونکہ سید نے کدی حق رکھیا۔ شوہر آیا نہیں بکری کتھے ہی، اج نبی آئے سن دودھ بھی پی گئے تے بچارے ضرورت مند سن، انہوں نے کھانا کھلا دیتا ہے۔ واہ اج نبیاں نو بکری ذبح کر کے کھلا چھڑیا۔ وہ کہنے لگی، بیگم کہنے لگی سرتاج ہاشمی سن، نہ سنے ہیں ذات دا تے چپ کر گیا۔ باہر کیف اس اما دے حالات خراب ہوئے، اپنے شوہر نو لے کے ٹردی پھردی مدینے دیاں گلیاں وچ آئی، ماڑی موٹی کو مزدوری کر کے ٹکر چلایا، گلی وچوں لنگ دی سی پئی تے حضرت حسن نو نظر آ گئی، پہچان لیا۔ اما مینو پہچانیا؟ نہیں پتر، کون ہے تم؟ تے کہن لگے میں اوہی مہمان ہاں جنوں بکری ذبح کر کے کھلائی سی۔ اچھا، اما نو نال لیا، 1000 بکریاں ہدیہ دتیاں۔ یہ ہے سخاوت آل نبی کی۔ نال 1000 دینار بھی دیتے تے اپنے غلام نو بلا کے آکھیا انہوں ہن حسین کو لے جا۔ اچھا میرے ویر نے کی دیتا ہے؟ 1000 بکریاں دیتیاں نے، 1000 دینار دیتے نے۔ اپنے غلام نو آکھیا 1000 بکریاں ہور دے تے 1000 دینار ہور دے، اینو لے جا گو جعفر کول بھی۔ اونا کول گئے تے اونا مزید 4000 بکریاں پوریاں کیتیاں تے نال 4000 دینار پورے کر کے ہدیہ عطا فرما دیتے۔ یہ تھی سخاوت آل نبی کی۔ میرے معزز سامعین، میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ حسین او دے جیڑا حسین دا بنے۔ توجہ ہے؟ کہنے والا ایک جملہ کہتا ہے، کہندہ جی جتھے حسین دا روز ہے نا اتھے ارد گرد جننے بھی بندے دفن نے سارے جنتی نے۔ کی نے؟ بھئی کہنے والا کہتا ہے کہ جتھے حسین مدفون ہے اتھے نیڑے تریڑے جننے بھی دفن نے سارے۔ ہمت کر کے سبحان اللہ آکھو تے گل پوری کرا۔ اینی سبحان اللہ علیہ جملہ کوئی نہیں۔ ربا سونے جڑا کھچ کے سبحان اللہ کیا اج خواب وچ میرے پیر حسین دی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ جڑا ہور ذوق نال آکھے اج حسین دے نانے دی زیارت کروا دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر میں آپ کی سبحان اللہ کے لیے یہ دعائیں دے رہا ہوں؟ او خدا دے او بندے او کوئی نہیں جے پتا کدی آمین قبول ہو جائے تے جنوں دنیا وچ زیارت ہو گئی او دا بیڑا پار ہی پار ہے۔ ہن آکھو سبحان اللہ تے گل کر۔ وہی کہنے والا کہندا ہے جتھے حسین دا روزہ ہے سجے بھی کھبے بھی اگے بھی پچھے بھی حسین دے روزے دے ارد گرد جیڑا جیڑا بندہ مدفون ہے سارے جنتی نے، سارے جنتی نے۔ اے پتہ ہی حسین نو جنتیاں دا سردار کملی والے نے آکھیا حسین منی
حسین نو کملی والے نے آکھیا حسین دی جنی شان عظمت بلندی رفت مقام ہے اے کملی والے دی وجہ تو ہے توجہ کرنا اے کملیاں جے حسین دے روزے دے اگر پچھے سارے جنتی منی بیٹھا ہے پھر من لے او بھی سارے جنتی نے جڑے حسین دے نانے دے روزے دے آلے دو والے نے پھر کہن دینا کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں نام آنے سے ہی آنے سے نام آنے سے ہی ابو بکر عمر کا ہے لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں نام آنے سے ہی آنے سے نام آنے سے ہی ابو بکر عمر کا ہے لب پر کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ قدموں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں منکران موت پہ گئی 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 کٹھے تین مزار ویکھ کے کٹھے تین مزار ویکھ کے منکران موت پہ گئی اکٹھے تین مزار ویکھ کے چنگی نسل دے چنگے بندیاں دی کسے گل وچ خامی نہیں ہوندی توجہ کرنا عقیدے دی گل کرن لگا وا چنگی نسل دے چنگے بندیاں دی کسی گل وچ خامی نہیں ہوندی اسی سچے دے عادی ہاں ساتھوں غلط کلامی نہیں ہوندی 10 عدیل عقل دے کملیاں نو گل عام تمامی نہیں ہوندی اسا کھاتے نمک صحابہ دا ساتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی تے پھر کہن دی اجازت دینا منکرانو موت پہ گئی اکٹھے تین مزار ویکھ کے اکٹھے تین مزار ویکھ کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان عمر فاروق شان عمر فاروق نعرہ تکبیر کدی تساں کسے بندے نو ویکھیا ہوئے راہ جاندے کھوتے نو کوئی چوم لوے او کدی ویکھیا کسے نو کوئی
کوئی کھوتے نہیں بوسا پہ دیتا ہو جیو مالکا سبحان اللہ سبحان اینی کو مت تے بنتی سی توجہ کرنا میں کیا جناب گھوڑے نو بوسا کیوں پہ دیندے ہو کہندے نے جی کیوں نہ دئیے ایدے اتے میرا حسین بیٹھا ہے ایدے اتے میرا میں کیا جے گل حسین دے گھوڑے دیے تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا نرا حسین نہیں حسین دا گھوڑا بھی ساڈا ایمان ہے کیوں نہ ایمان حسین دا گھوڑا ہووے کیونکہ گھوڑا صرف ایمان نہیں بلکہ اللہ دا قرآن ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا توجہ کرنا جے تینو حسین نہ لینا پیارے کہ تو حسین دی نسبت دی وجہ تو کوڑے نو پیا چمنا ہے پھر نبی دی نسبت دی وجہ تو اے صدیق نو کیوں نہیں چمدا حسین نو تے تا چمنا ہے کیونکہ حسین کوڑے تے بیٹھا ہے پھر صدیق نو کیوں نہیں چمدا جدے اتے حسین دا نانا بیٹھا ہے بھئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تے کو راج کے کو دو جگ پانی دے پیتے سنو نا ہولی بول دے ہو روٹی شوٹی کھا کے شہادت نوش فرمائی ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حسین کو پیاسے شہید کیا گیا تھا ہمیں سبیل ہمارے حلق سے اترتی ہی نہیں حسین پیاسا دنیا تو چلا گیا تے تو دودھ چھوڑے پیا ونڈنے حسین تے پیاسا دنیا تو چلا گیا تے تو چوکن سبیل آ کے بیٹھے کملی والے نے ارشاد فرمایا اے عاشورہ دا روزہ رکھیا کرو تے اہل سنت والجماعت اصلی تے نسلی اے جڑے حسینی نے کہ اسے آکھیا حسین تو پیاسا دنیا تو گیا ہے اسا پانی نہیں پینا پیاسے رہنا ہے تو بھوکا دنیا تو گیا ہے اسا روٹی نہیں کھانی روزہ رکھنا ہے تو حضور نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا تو اصلی حسینی وہ ہوا جو حسین کی پیاس پر پانی پیتا رہا یا حسینی وہ ہوا جو حسین کی پیاس پر پیاسا رہا میرے دوستو ٹائم ہو گیا یہ تو تسی آندے ہو نا خیر صلی اللہ اینا دے اندر وڑ کے کدی پوچھو میرے دوستو آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یزیدی فوج نے شمر دی فوج نے عبید اللہ ابن زیاد دی فوج نے ظلم کیتا آل نبی تے آل رسول تے انہوں دا مقصد کی سی کہ حسین مٹ جائے تے حسین مٹے تو اپنے گندے ارادیاں دے اتے عمل کر کے بھی کچھ نہیں پا سکیا تے حسین سر دے کے بھی سرخرو ہو گئے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا حسینی بولے گا ہتھاں دا چنڈا لہرا کے بولے گا کہ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے
حسین کا میرے دوستو کہتے ہیں